الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ پر نور ہے اور مکہ مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کمی والا ہے فلک بولا کہ میرے عمر سے بادل برستا ہے زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے جس چمن میں حضور میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں نماز بلند روشی اور کبھی سوری اور کبھی سوری معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین باپردہ باحیا محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں لمبے عرصے کے بعد اس علاقے میں عام شان علماء حق کی پہچان جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا قرآن پاک پیغمبر کا فرمان زندگی گزر گئی سرمایہ اہل سنت مداح اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب طاہر حافظ اللہ حکم فرمایا رات میرا پروگرام پکھر دیکھتے سی لیکن اشتہار چڑھے او دے اندر پاکستان دے سارے ناظرین بیمار بھی ہیں
لیکن قاری صاحب کا حکم جڑا سی وہ تعبیر بڑی ضروری سی ستیانہ روڈ تو چلے روڈ پر پھر اتوں واپس کی گڈی تے سمندری روڈ تے سمندری تو ماشاءاللہ جدو بندہ تاندلیاں سے آتا ہے جنہاں دے گردے چ پتھری ہے انہوں ہسپتال داخل ہونے کی لوڑ نہیں، دو چار چکر اتنے لوا دو پتھری آپ ہی باہر ہلو ہلو سبحان اللہ۔ میں دوسرا حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا قاری صاحب کا بھی کرتا جنہاں نے تھوڑی زیارت کرا تھوڑے پنڈ دے اندر ایک بزرگ نے جنہاں کی شادی اتنے ہوئی میری ہر سال انہوں نے نال ملاقات برمنگم بہت بڑا وہ سٹور ہے بہت بڑا سٹور ہے چھت نال بھی اونچا تے لمبا ہاں انہوں نے نال میری ملاقات اللہ کے فضل نال ہر سال ہوئی ہے دعا فرماؤ اللہ میری حاضری تھوڑی حاضری اپنے دربار سے اللہ قبول فرمائے۔ بیان ہوئے گا دو چیزیں میرے آقا کی صورت کیسی سی تے سیرت کیسی صورت اعلیٰ سیرت اعلیٰ صورت حسین ہے سیرت بہترین ہے صورت کے اندر جمال ہے سیرت کے اندر کمال ہے دیکھو بالکل آمد اللہ کتاب ملی کتاباں جو آلہ کتاب ملی کتاباں جو آلہ یار ملے یارہ جو آلہ نبوت ملی نبوت جو آلہ حکمت ملی حکمت جو آلہ آمنہ دلال اللہ نے خلق عطا کیتا چند تارے تو آلہ معبود ملے سبحان ربی میں ایک گھنٹے کے اندر کی سیرت بیان کیا میرا اللہ خود مزے لے لے کے 23 سال اپنے محبوب دی عظمت و شان بیان کیا میرا سبق ہے سیرت مصطفیٰ کو اپنا لو میرا اللہ کار مذلت تو پہنچائے گا موج سوریہ تک پہنچائے گا۔ آج بھی اگر اسی سیرت مصطفیٰ کو اپنا لئے کھویا ہویا مقام واپس آ سکتا اور آسان کر دینا سیرت مصطفیٰ کو اگر اسی اپنا لئے اللہ دی قسم آج بھی بدر دی طرح ساڑھی نصرت اور مدد لئے فرشتے حاضر ہیں۔ سیرت مصطفیٰ کو اپناؤ اگر تو ادنے تے عالم ہو جائے گا مست ہے تے بلند ہو جائے گا محبوب ہے تے حاکم بن جائے گا غلام ہے تے زمانے دا امام بن جائے گا۔ قاری یاسین صاحب میرے محبوب دی سیرت دودھ نالوں زیادہ سفید ہے سبحان اللہ دودھ نالوں زیادہ سفید ستارے نالوں زیادہ چمکدار اور جن نالوں 100 گنا سونے میرے محبوب دی سیرت سیرت مصطفیٰ کو اپناؤ میرا اللہ بہت کچھ عطا کرے گا فرشہ کو اٹھائے گا عرشہ تک پہنچائے گا جنہوں نے سیرت مصطفیٰ کو اپنایا سے ہوا ہونا دی نوکر بن گیا زلزلہ ہونا دا نوکر بن گیا افریقہ دے جنگل دے شیر ہونا دے نوکر بن گیا وہ دریان کو خط لکھ دیتے ہیں دریان چلنا شروع ہو جاتا ہے وہ دریان کے کنارے تے پہنچ کے 2 نفل پڑھ دینے اللہ تعالیٰ دریان موٹر دے بنا 313,000 روپے غالب
دو کان سامنے دو ہی پیر سامنے لیکن سیرت مصطفیٰ بیان کرتے سن دشمن کے دلوں میں روب داری ہو گیا جدھر جاتے ہیں فتوحات ان کے قدموں کو بوسے دیتے ہیں زہر کی شیشی بسم اللہ کر کے پی جاتے ہیں بات کیا تھی نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کسی نے پوچھے اسی شاہ جی آمنہ دلال دی سیرت تے بیان کرو فرمایا کملا ہو گیا پاگل ہو گئے سیرت مصطفیٰ بیان کرن واسطے عمر جبریل بھی ہونی چاہیے زبان صدیق اکبر تھوڑا ہولی کو ہوگی تو نظر ہی توجہ رکھنا میں ایک جملہ کہنا جبریل آئے میرے محبوب کو حضور نے فرمایا عمر کی تعریف ہے کچھ لے کے دائیں پڑھنا جبریل عمر کی تعریف کر قاری صاحب جبریل نے بڑا عجیب جملہ کیا قرطبی دے اندر موجود ہے جبریل نے عرض کیتا سونے عمر دی شان بیان کرنے واسطے عمر نو ہونی چاہیے اور ایک سیرت کا واقعہ ایک صورت اس طرح میں چلنا کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جا رہے ہیں کلے جا رہے ہیں نہ کوئی فلیکسا ہے نہ کوئی اشتہار ہے نہ کوئی ہوتے جناب کرسی ہے نہ مجمع ہے سرکار چلے میرے رو صفا پہاڑی تے چڑھ گئے 38 والے ہو میرے کہہ لین دیو جس پہاڑی تے محمد نے پیر رکھے نے انہاں پتھراں دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تے جنہاں دے کندیاں تے محمد نے سواری کیتی ہے انہاں دا بھی جنگ وچ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سبحان اللہ کھڑے ہو گئے چادر ہلائی سارے مکے والے جمع تھوڑا جمع بس مکے والے جمع ہو گئے آپ نے فرمایا مکہ والیوں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا مکے والیوں نے 40 برے تہاڈے اندر گزارے 40 سال گزارے 40 مہینے نہیں 40 ہفتے نہیں 40 سال میں گزار چکیا تہاڈے اندر تسی میرا بچپن بھی ویکھیا جوانی بھی ویکھیے لیل و نہار شہر و بازار میرا کردار میرے اقوال میرے افعال تساں اکھاں دے نال ویکھے نے میں تہاڈے کولوں سوال کردا مینوں تسی سچا پایا یا جھوٹا پایا سارے مکے والے کہن لگے جربنا کبیرا سونیا سونے اور چاندی دے اندر تے کھوٹ ہو سکتا ہے محمد تیری زبان وچ کوئی کھوٹ نہیں ہے یہ سیرت کا پہلا سبق جھوٹ نہ بولنا جھوٹ بولن دے نال چہرے دی رونق ختم ہو جاتی جدوں بندہ جھوٹ بولدا فرشتے اس بدبو نوں سنگ کے دور نس جاتے ہیں جدوں بندہ دن رات جھوٹ بولتا ہے رزق دے اندر کمی آ گئی اولاد نافرمان ہو گئی بیوی بے وفا ہو گئی کھان پین والی چیزاں دے اندر بھی کوئی برکت نظر نہیں آئی فرمایا جھوٹ نہ بولنا میرے محبوب دی سیرت طیبہ دا پہلا سبق میں جھوٹا ہاں یا سچا انہوں نے کیا آپ سچے اس میں میں آخنا 38 والے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال دو
کی غلامی کا قاری صاحب میں ذرا 2 منٹ لانے آیا ایک بندہ میرے محبوب دے کول میں کلمہ پڑھتا میرے اندر 4 عیب ہیں کتنے تسی بولو نمبر 1 میں جھوٹ بولتا نمبر 2 میں بدکاری کرتا نمبر 3 میں ڈاکے مارتا 4 میرے اندر عیب موجود نے میں شراب بھی پینا ہر رات دل جو تو نے کہا 4 عیب میں چھٹنے کوئی نہیں کلمہ پہ پڑھتا حضور نے فرمایا یار میرے نام وعدہ کر کے آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولنا سبحان اللہ میرے نام وعدہ کر کے آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولنا گھوڑے گئے بھی کوئی اٹھا کا لیکن انہوں پتہ نہیں لگ رہا سی کہ حضور نے دم کر دینا ہے سبحان اللہ دیکھو وعدہ کر آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا انہیں میں یہ بہتر کام میں نہیں چھوٹے بولتا فرمایا صاحب قاری صاحب یہ نہیں آگے کہ شراب چھڑ دے پر قاری صاحب جتا فرمایا جا چلا گیا جب عشاء تو بعد دا وقت ہویا دل کرتا ہے کہ میں ایک بوتل پی لوں روزانہ پیتا سی پھر خیال آیا اگر حضور نے صبح پوچھا کہ تو رات شراب پیتی ہے یا نہیں پیتی جھوٹ میں بولنا کوئی نہیں حد جاری ہو جائے گا پہنچ گیا سزا ملے کوئی 2 گھنٹے گزرے قاری صاحب دل کرتا ہے کہ میں ہوں چوری کرا لیکن دل لے خیال آیا اگر صبح حضور نے پوچھ لیا رات چوری کی تھی یا نہیں جھوٹ میں کوئی نہیں بولنا میرے ہاتھ کٹے جان گے تھوڑی دیر جب گزری دل کرتا ہے میں بدکاری کر لوں پھر خیال آیا اگر صبح حضور نے پوچھ لیا جھوٹ میں بولنا کوئی نہیں میں نے سنسار کیتا جائے گا میں نے مار دیتا جائے گا جب یہ تینوں بیماریاں ایک رات کے اندر ختم ہو گئیاں صبح نسیا ہوا حضور نے دربار جا رہے ہیں یا رسول اللہ تسی تے ایک بیماری چھڑائی سی اللہ نے اور دی برکت نال ساریاں بیماریاں کو نجات دے دے ماشاءاللہ صحیح زیادہ محنت نہیں کرنی ایک جملہ کہنا طبیب کامل کا نسخہ مختصر ہوتا ہے پہنچے نہیں طبیب کامل کا نسخہ تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن ساری بیماریاں کا علاج ہو جاتا ہے حضور نے کہا بس جھوٹ نہیں بولنا ہے یہ علاج ہو گئے کوئی حقیق بیٹھا یا کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے اعتراض نہ پائی میں پیش کی معذرت سے ان کے ایڈا بڑا نسخہ ہوتا ہے اب بات جان تو پہلے کیسے نکلا روٹی کو ناشتے کو رات جب جاگ آئے 1 بجے اٹھ کے 2 کیپسول کھا لیں ایک حکیم صاحب جب میرے نام قبر اسلام جہاں کھول بولے میں کہ حکیم صاحب خیر دے ہیں کہنے لگے کہ میں نے شرم آتی ہے نہ بولو اے مردے جنہیں نے سب بیٹیاں پوریاں نہ آئے اتنا بڑا حضور کا اتنا بڑا پھر حضور سے بڑا طبیب کون ہو سکتا ہے حضور سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں بولنا اس نے کہا نہیں بولتا جس وقت وہ ساتھی کہنے لگے اور تینوں کی ہو گیا انہیں کہا جو مینوں ہویا اللہ کرے تو انہوں بھی ہو جائے میرا علاج ہو گیا یہ میرا علاج کہ پیر پھڑیا جے پیڑ نہ جاوے صدر صاحب کہ پیر پھڑیا جے پیڑ نہ جاوے تے اس نو پیر کی پھڑنا ہو مرشد ملیا جے ارشاد نہ منو تے اس نو مرشد کی کرنا
ہاتھی کی کرنا ہو سر دیا جے حق حاصل ہوئے باہو بتا پھر موتوں کی ڈرنا سو دفعہ سچ کوئی قاری صاحب تھوڑی توجہ دی برکت نال اللہ نے میرے دماغ وچ اور گل ماری مجھے بلکہ سے کوئی غرض نہیں رات 10,000 سے زیادہ میرے پاس اس اکیلی بڑی کہانی ہو چکی ابھی میں 8 دن کراچی لگا کر اور جہاں میرے دل سے تنظیم ذوالفقار صاحب کا بھی وہی تھا خاکوانی صاحب کا بھی وہی تھا مولانا مفتی حسن صاحب پھر وہ اوپلا زائی پشاور جو ایک دن پہلے چلنے جانا سبحان بڑے بڑے مجمع بہت رش ختم نبوت کا مجھے بچے سے کوئی نہ سکے پیغام پہنچانے کا سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس دروازے پہ جا رہی ہے حلیمہ بکریاں کی کوئی یہ کوئی بولے تیرے کول مکان کتنے ہونے گئے کوئی کمرہ ہے وہ بھی کدھی بارش آنے سے چون لگ جاتا ہے حلیمہ تیرے کول مال کتنا ہونے گیا میں مفلساں میں غریب ہاں مکے والے چل چل بھائی تینوں بچہ دے کے بیمار کرانے انہوں کھان تو کھا نہیں لگے گا بیمار ہو جائے چلی جا امیران نے بچے دائیاں لے کے ٹر گئی حلیمہ غریب نہیں ہو کسی نے بچہ نہیں حلیمہ چلتے چلتے اللہ دے دربار دے اندر آگئے اور غلاف کعبہ پکڑ کے کہنے لگی عرشہ والیا غریب تو میں نے بنایا اینا تو امیر تو بنایا خالی گود میں جانا کوئی نہیں میں تو مذاق کرنگے قبیلے والے میں تو مذاق کرنگے لوگ میں خالی نہیں جانا اور میں تیرے دروازے تے آ گئیاں جھوٹ بول کے میں بچہ لینا کوئی نہیں اس لیے تیرے دروازے تے آئیاں کہ تیرے نالوں بڑا داتا کوئی نہیں ہے جھوٹ نہیں میں بول آپ کی رشتہ لین جائیے نا توڑی گل نہیں کرتا توڑی نہیں گل کرتا لوگ رشتہ لین جاتے ہیں تو پیٹے سے وہ پوچھتے ہیں جی منڈا کی کرتا ہے منڈا 1 لاکھ روپیہ سعودیہ تنخواہ لیتا ہے 17 دیا لوما چلتی ہیں 5 دیا بساں چلتی ہیں بغیر انجن تو ہی چلتی ہیں اور ہسیا بھی کرو شوگر ذرا صحیح رہتی ہے سبحان اللہ بہت جھوٹ موٹ مار کے رشتہ لے کے حضرت نے بعد ایسی پتہ لگتا کہ کی ہو گیا جدو منگنی کرنی ہوتی قاری صاحب تو ٹیم بیک آ ہے جدو شادی ہو جاتی وہ شیشے والی بوتل پھڑ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور سی چڑی تے چڑا سلیمان دے محل دے اتنے بیٹھے سے چڑا کہنے لگا تو میرے نال نکاح کرنا میں تینوں سلیمان دے محل دے اتنے محل بنا کے دیا حالے نہیں پہنچے کسی بڑے سمجھ باپ میں کھاتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے اللہ نے موجزہ دار کی طرح سے نگاہ سن لی انہیں کہ انہیں کہا انہیں لمیاں چھٹی جاتا ہے کدھی بادشاہ دے محل میں بھی کوئی محل بناتا ہے میں نے کہا جی کسی نبی ہو کسی بادشاہ ہو تھوڑی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ کسی نبی دی اتنی سلطنت نہیں میں تے ایک ذرا سبز باغ نکھا رہے ہیں جب نکاح ہو گیا پھر میں ککر دے درخت ہی بنا کے دے رہے ہیں اب آبے بھی احسان لگے ہیں سبحان اللہ بہت سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دائی نے کعبے دا غلاف پکڑ لیا کہتے ہوں میں کہنا غلاف کعبہ پکڑ کے کہنے لگی یا اللہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بڑھ جاوے صدر صاحب کا نام کی دشکور دی پڑی
یا اللہ رحمت دا ایک قطرہ پا دے، ایک بات رحمت دا ایک قطرہ میرا کام بن جائے۔ حکیمہ رحمت دے ایک قطرے نال کی ہو جائے گا، جدوں دی رحمت والی نظر اٹھ مٹی تے بہ جاوے مسعود ملائکہ بنا دیتا ہے۔ تو انہوں بنایا ہوئے ہیں جدوں دی رحمت والی نظر آخر دے بت خانے تے بہ جاوے توحید دی شمع روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جدوں دی رحمت والی نظر پہاڑا والے شہر تے بہ جاوے اپنا گھر بنوا کے زمزم دے چشمے جاری کرا دیتا ہے۔ جدوں دی رحمت والی نظر جنت دے گمنام پتھر تے بہ جاوے انہوں انیاں شانہ عطا کرتا ہے۔ نبی کیا نبیاں دا سردار بھی چومدہ ہویا نظر آئے ہیں۔ اور نہیں نہیں ٹھنڈی والیوں جدوں دی رحمت والی نظر کنویں دے قیدی تے بہ جاوے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جدوں دی رحمت والی نظر مکے دے یتیم تے بہ جاوے انہوں امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ اللہ تواڈے تے بھی نظر رحمت کرے اور بھی دعا کٹ کرتی کلوتا بہت لگتا ہے جڑا ہوری کہے گا وہ مارے جائے کچھ ہی کہو جدو تواڈے حق وچ گل کرنی ادھر اونچی بولو۔ ویسے ہی قاری صاحب لوگ پریشان ہیں مختلف حکومت پریشان بھائی اپوزیشن پریشان تاجر پریشان حکیم پریشان ڈاکٹر پریشان ایک طالبان پریشان کیونکہ وہ سائیکل دیتے وزیر داخلہ پھر وہ پھیلے چھپور کر دو اپنی داخلہ سمجھتے سبحان اللہ بہت کرتے مختلف پریشانیاں کچھ لوگ اولاد کے لیے پریشان کچھ اولاد سے اسی سے کہتے تھوڑا جب میں نہیں گروہ آیا تو پھر بڑی سڑک تو دنگا جگہ گناہ معاف بس ٹھیک ہے۔ کچھ اولاد کے لیے پریشان ہے کچھ اولاد سے کچھ اولاد کے لیے پریشان ہے کچھ اولاد سے کچھ داماد کے لیے پریشان ہے کچھ داماد سے کچھ ملک کے لیے پریشان ہے کچھ ملک کچھ بیوی کے لیے پریشان ہے کچھ بیوی کسی بولو موٹی ہے تک صحیح ہے میں نہیں کہہ رہا انہوں نے تعلقات صحیح ہے کیوں میں ہوں گیا اسلام آباد وہ تو ڈاکٹروں نے ہڑتال کی تھی یا تو روٹی پائی کہتے ہائے روٹی ہائے میں کہا ڈاکٹر صاحب تنخواہ کی نہیں کہنے لگا 2 لاکھ میں کہا بچے کتنے کہتا 2 میں کہا 2 بچے 2 لاکھ تیری حالے بھی تک ٹینشن ہے حالے بھی تو بڑا پریشان ہے میں کہا بیچارے مولویاں کچھ تنخواہ 12,000 بچے 18 بولو بولو سر اس 12,000 جو میں پینڈا نے کاری آسین کو ادھار لے ویسے میں دونوں جگہ سی جگہ لے میں اگلی گل کر رہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی دائی نے کعبے دا غلاف پکڑے اور رو رو کے کہہ رہی ہے رحم کر عبد المطلب آ گیا مائی پریشان کیوں ہے بچہ نہیں دیتا اللہ فرماتے نے حلیمہ مکائیے گا حلیمہ سجدہ پر جب بلند کرنا تیرا کم ہوئے گا سچا نبی تیری گود جپا دینا میرا کم ہوئے گا قیامت تک جس مسجد کے اندر آمنہ دلال کا ذکر ہوئے گا اسے مسجد چوک دے اندر حلیمہ تیرا بھی ذکر ہوتا ہے یہ ساری برکتہ سچ بولنا کھانا بابا جی ایک اور گل سنو کر کے اللہ کے فضل سے میں انڈیا گیا ہوں میں نے قاسم نارودوی کی قبر دیکھی حسین احمدری کی شیخ الہند کی انور شاہ کاشمیری کی میں پھر تھانہ بھون چلے گیا حضرت تھانوی کی قبر پر حافظ زامن جو شہید ہوئے میں ان کی قبر پر گیا بڑے میں نے قبرستان وہاں دیکھے بتانا کیا چاہتے ہیں
دسنا یہ چاہتا تو انڈیا ہندو اور مسلمانوں کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا۔ ہندو کہنے لگے یہ پلاٹ جو ہے یہ مندر کا ہے، مسلمان کہنے لگے پلاٹ مسجد ہے۔ لڑائی جھگڑا فساد قتل و غارت ہو گئی۔ انگریز جج کہنے لگا کوئی ایسا عالم دین ہے ہندو اندر جیڑا آ کے بیان ریکارڈ کرا دے کہ مسجد کی جگہ ہے یا مندر کی جگہ ہے، اسی یا تھوڑے کیس کا فیصلہ کر دئیے، کام بڑا خراب ہے، پورے ملک کی آگ پھیل جائے گی۔ ہندو کہنے لگے مسلمانوں کا فلاح عالم دین، یہ تیرا مقام تھا کبھی، مسلمانوں کا فلاح عالم دین عدالت میں آ کر بیان ریکارڈ کرائے کہ یہ پلاٹ مسجد کا ہے، ہم دستبردار ہو جائیں گے۔ قاری صاحب نہیں پہنچے، کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ہم چھوڑ کے چلے جائیں۔ انہوں نے نہیں کیا ہندوؤں کا کوئی عالم، مسلمانوں کا فلاح عالم دین آئے، وہ آتے آ کے بیان دے کہ یہ پلاٹ مسجد ہے، اسی پیچھے رہتے ہیں۔ تاریخ میں نہیں بلایا گیا، ہزاروں کا مجمع، ہندو مسلمان، قوم رکھنے کی جگہ نہیں۔ جج نے سوال کیا مولانا یہ پلاٹ مسجد کا ہے یا مندر کا؟ مولانا نے بیان ریکارڈ کرا ہے یہ مجھے پتہ نہیں مندر کا ہے یا نہیں ہے، یہ پلاٹ مسجد کا نہیں ہے۔ میں آپ کی سناؤں گا، تھوڑی توجہ نہیں ہوئی، یہ تھے تو تھوڑا اندروں ہلنا سی، سبحان اللہ کا۔ یہ پلاٹ مندر کا ہے یا نہیں ہے، مسجد کا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کوسنا شروع کر دیا، رات کو لفافہ چڑھ گیا ہوئے گا، رات کو بریف کیس کھل گیا ہوئے گا، رات تک کو نوٹ چڑھ گیا ہوں گے، کو پاؤنڈ مل گیا ہوں گے، کو ڈالر تک مل گیا، مسلمانوں کو ذلیل کرا دیا، مسلمانوں کی کمر میں تم نے چھرا گھونپ دیا ہے، ساڈا نک مار دیتا تم۔ جج کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، یا خاموش ہو، اب تاریخی فیصلہ سے رہتی ہے، یہ نوٹ کرو اپنے یاد دل۔ جج کہنے لگا مسلمانوں، ہندوؤں، مسلمان آج یہ کیس ہار چکے ہیں، اسلام یہ کیس جیت چکا ہے۔ سبحان اللہ، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ مسلمان یہ کیس ہار چکے ہیں، اسلام کیس جیت چکا ہے۔ جب مولانا نے بیان ریکارڈ کرائے تھے مندر کی ہے یا نہیں، مسجد کا پلاٹ نہیں ہے، سارے ہندو کہنے لگے ہمیں کلمہ پڑھاؤ، یہاں مسجد بناؤ، مندر نہیں بنے گا۔ کیا وجہ؟ کہنے لگے جب مسلمانوں کا ایک عالم دین اتنا سچا ہے، ان کا نبی کتنا سچا ہوگا۔ یہ آپ کا مقام ہے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا۔ سارے بولو، میں درس دے رہے تقریر نہیں کر رہے، میں درس دے رہے، جنہا استاد نہیں پڑھاتا تھا سکول اس بیٹھ یا مدرسے سے جائے گا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں شیشہ، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا۔ واپس لوٹاؤ، بدر کی طرف فرشتے آ جائیں گے، 45 ملکوں کی فوجیں مل کر بھی جو حضور کے عاشق تھے ان کو فتح نہ کر سکے۔ گاجرانہ روٹی کھا رہے ہیں، شلگم نہ روٹی کھا رہے ہیں، پانی نہ سکے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔
ایمان بڑا مضبوط تھا. لو میں ایمان کی ایک بات کرنے لگا وہ ایمان تازہ ہو جائے گا. مشرف کا دور تھا, مشرف کا دور. کراچی کے بڑے بڑے علماء کا ایک وفد ملا عمر کے پاس گیا. بات کو ضائع نہ کرنا, میری بات سنو. کراچی کے بڑے بڑے علماء شیوخ گئے ملا عمر کے پاس اور کیا کہا؟ اسامہ دے دو. کیا کہا؟ اسامہ دے دو. گرفتاری نہیں ہوتی, کہہ دو اسامہ دے دو. ملا عمر نے کہا تم اتنے بڑے بزرگ ہو, اتنے بڑے شیوخ ہو, اتنے بڑے اکابر ہو, تم فتویٰ دے دو کہ ایک مسلمان کافر کے حوالے کیا جا سکتا ہے. پاپا سمجھ گئے, ٹھوکر لگی دل میں. فتویٰ دو ایک مسلمان کافر کے حوالے کیا جا سکتا ہے. سب کی گردنیں جھک گئی. اب میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں وہ سننے ذرا, ایمان تازہ ہو جائے گا. جب جملہ یہاں آئے زور سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. اور اکابرین میں سے ایک عالم دین بہت بڑا عالم تھا, اس نے کہا سارے علماء کا ایمان اس میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی اکیلے ملا عمر کے ایمان میں تھا. سبحان اللہ. خیر ہو قاری صاحب نے اور کچھ کہنا چاہتا. اس دور نا بھائی روز ایک نا میرے ہر ایک سے دور شکر کرو قاری صاحب نے 8:15 بجے بٹھا تھا. میرا ٹائم 12 بجے دعا شروع ہوتا ہے. پھر جلسے 2-4 بجے جاؤ نا پتہ لگے. حضرت لاہوری کی مسجد میں 3 بجے مجھے ٹائم دیا. شکر کرو. سارے علماء کے ایمان میں اتنی طاقت نہیں جتنی ملا عمر. ٹھٹی آ رہے اور ٹھہر دو ٹھٹی آ رہے ہو. اس دور کے ملا عمر کے ایمان میں اتنی طاقت ہے, محمد کے عمر کے ایمان میں کتنی قاری صاحب نے میری 25-26 سال کی یادی ہے. کچھ ہی کہہ دو. اس لیے میں آخنا سچ بولیا کرو, جھوٹ نہ بولنا. یہ سورت سیرت میرے محبوب دی ہے, اور سورت اللہ نے کیسی بنائی, نہ جگ دے اندر ہے, نہ جہان دے اندر ہے, نہ تقدیر والی دکان دے اندر ہے. ایسا رب نے حسین و جمیل بنایا, خوشبو بھی نے خوشبو بھی نے. دوروں پتہ چل جائے کہ اللہ کا نبی جا رہے ہیں, اے اللہ کا نبی جا رہے ہیں. حالے بھی نہیں پتہ چلے ٹھنڈی والے ہو. اللہ نے اپنے محبوب نو ایسی صورت عطا کی سی جنہ گلیاں جو گزر جاتے 3 دن تک انہاں گلیاں جو خوشبوواں دیاں سن. جس بچے دے سر تے ہاتھ پھیر دیندے سن, ہفتہ دے سر دے اندروں خوشبوواں آیا کردیاں سن. اما جی فرماندیاں نے جدوں حضور دی ولادت ہوئی میں اپنے بچے ول ویکھیا, نہ دائی دی لوڑ رہی نہ نائی دی لوڑ. اما جی کی کہہ رہی ہیں؟ اما کہہ لگی میں زلفاں ول ویکھیا کنگھی ہو چکی ہے, میں اکھاں ول ویکھیا سرما پایا ہویا, میں وجود ول ویکھیا خوشبوواں لگی ہوئیاں. یا اللہ ایک ہی ہو گیا. آواز آتی ہے آمنا ماں اپنے بچے نو سنوار دیے, خدا خود اپنے نبی نو سنوار دیے. کیونکہ حسن محمدی چمکا مارے کہ عاشق دا دل ڈولے, حسن میں ہودا صفت کیا کھا وہ کافر کلمہ جواب سلام سے پوچھا. آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے, محاسبہ کرنے کے لیے, لڑائی کرنے کے لیے. جب حضور کا چہرہ دیکھا دور سے دیکھ کر کہنے لگا حاصل مت نہیں سنبت ہی کذاب, یہ چہرے والا جھوٹے چہرے والا نہیں, یہ سچے چہرے والا نبی ہے. میرے محبوب دی صورت اللہ نے کیسی بنائی. قاری صاحب تو ہم سناتے رہتے ہیں. حضرت جابر بیان کرتے ہیں میں 14ویں رات دا چند ہے, کوئی بدل نہیں, نکلے ہوئے ادھر حضور سرخ کھلا لے کے ستے ہوئے.
کدی چند ول ویکھدا کدی انہاں دے چہرے ول ویکھدا او زیادہ سونا یہ زیادہ سونا او دا چمکار زیادہ یہ دا لشکار زیادہ میں 14 مرتبہ ادھر ویکھیا 14 مرتبہ ادھر ویکھیا آخر میری اکھ فیصل بن گئے میں آواز دے گیا کہ او آسمانہ دے اچھنا یہ قاری طیب صاحب کا جو او آسمانہ دے اچھنا تیرے اندر تیرے متھے دے اندر وہ روشنی کتھے جڑی رب نے محمد دے متھے چ رکھ دتی سبحان اللہ ایسا سر سے لے کر سب سے اول تک جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا جن کو سرور آیا بلند آواز سے سبحان اللہ روایت کریں تا صحابی برانا میں ایک دن سے ڈٹھا محمد پیارا جنو سے چودھویں تے کوئی ستارہ میں دوہان ویکھا دوبارہ قسم رب دی چند مدم نظری آوے محمد دا چہرہ سنا نظری آوے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رکھا سورت بنا دو سیرت بنا دو فرشتے بھی توڑے نہ مسافر میں میرے بلکاری صاحب اماں جی کو لے کرتا ہے اماں جی حضور دی سیرت دسو میں قرآن نہیں پڑھے روزانہ پڑھتے اور میں الحمدللہ کے بناس دی سیرت تک یہ سارا قرآن میرے محمد کی سیرت نہ بھی پڑھے سبحان اللہ قرآن میں جو قال ہے وہ مصطفیٰ کا حال ہے قرآن میں جو نقوش و دال ہے وہ محمد کے اعمال ہے آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی سارا قرآن سیرت ایک سیرت کی گل سنتے بتے اماں جی فرما دیا نے میں اپنا شوہر ویکھیا میں اپنا جوہر ویکھیا میں اپنا گوہر ویکھیا سبحان اللہ اماں جی کی ویکھیا فرمایا ویکھیا حضور تہجد دی ایک ایک رکعت دے اندر 10 قرآن مجید دے پارے تلاوت پیر مبارک سج گئے ورم آ گیا پھٹ گئے خون نکل آیا میں عرض کیتا سونیا غفر لک ما تقدم من ذنبے گناہ کوئی نہیں قصور کوئی نہیں پھر اتنی عبادت اور ریاضت کیوں کوئی میرا اور قاری یاسین صاحب دے عقید اللہ دی قسم کعبہ بھی اتنا پاک نہیں کعبہ بھی اتنا پاک نہیں اللہ کا عرش بھی اتنا پاک جبریل اپنی ملکیت کے اندر اتنا پاک نہیں جتنا محمد اپنی نبوت اس پاک اتنی عبادت گناہ کوئی نہیں اتنی عبادت آپ نے فرمایا شاہ افلا اکون عبدا شکورا ایشا میں اس خدا کا شکر گزار بندہ نہ بن جاما جس نے یتیم نو امام الانبیاء بنا دیتا یہ رہتے عمل کرو قرآن کھول لیا بابا کو مرد لگ جاتے اسی کہنے یاسین پڑھو یاسین مارن نہیں آئی زندہ کر نہیں آئی یہ پلے بند ہو گیا یاسین مار دی نہیں یاسین زندہ کر دی یاسین دے فضیل اعمال پڑھ لے انچ دو انچ مٹی بہ چکی ہے غلام دے اوپر کرج اور کا قرآن نہیں اور جنہوں تسی دھی بنا کے لے ہوتے بہت دو سال ہوتے برتن بھی نہیں کھلتے تھے دو سال جنہوں لے آتا ہے قرآن ہے وہ بھی نہیں کھلتا تسی کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ تو اٹھ کے نماز پڑھنا اب وہ تو ناخن ذرا تھوڑے کر لیں کہہ لیتے ہو تسی مشکل ہے مولوی میں تو سارے ہی پوچھتے ہیں ایک مولوی جڑا ہوتا ہے مسجد ہے ایک پورے پیٹ دی رن ہے پورے پیٹ دی رن ہے جنہوں کوئی کارج دوبارہ سالہ نہیں دیتا انہیں بھی مولوی تے آگے رو پڑھا سبحان اللہ قول عزت کرو یہ نوکر نہیں یہ تواڈے موسر نے یہ خادم نہیں یہ مخدوم نے اور میں بھی آکھاں گا کبھی کبھی جان لگے
انہاں نال مصافہ کی برکت بابا برکت اللہ کہہ دیا زمانہ یہی تو رولا ہے نا مسافر کا رولا مولوی نال مسافہ کر لیندے ہو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کبھی بھائی اپنے امام خطیب دیکھو نا ایک خادم ہے مسجد میرے بندے تھوڑے آن تو پہلے پکڑ سے حال تھوڑے آن تو پہلے صفائی کی بیٹھا تھوڑے آن تو پہلے باتھ روم کی صفا کر لینا سیل کی صفا کر لینا یہ تھوڑے موسر نہیں تھوڑے نوکر نہیں تسی 12,000 یا 16,000 تنخواہ دیتے ہو میرا دعویٰ ہے 16,000 کا ذرا قدر دو تے پورا کر کے بولو قاری صاحب ناراض نہ ہونا کہ تو محمد نہ ہی سکنا سفر میں کوئی لوڑ نہیں بچے دی شادی کرنا ہے جدو چودھری منڈے پوچھتے ہیں ابا جی رسم ہنائے کنیا دیگا پکانیاں نے مہندی والی رسم وہ 25 دیگا پکا دو یار ابا جی کپڑے کتنا دے لے وہ جڑے سب تو بازار کچہری بازار مہنگے ہونا وہ لے رہے وری بہت آنا دینی ہے وہ پلک بیڑے رو کی گل صوفے حالا قسم دے لے بابا جی ولیمے چ کتنی دیگا پکانی ہے 50 پکانی پھر روز روز شادی ہونی پھر روز روز خوشی ہونی اور پکا دیو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو چودھری خوشی واٹی فیس کی نہیں ہے والی صاحب کہتے ہیں میری فیس 2,000 میری جان نکل 2,000 ایک دو کرنے جانا بھی نہیں دیتا تسی تبصرہ نہ کرو میں اپنے سارا علاج کرنا کہ سبحان اللہ اس لیے کو خدا کا خوف کریا کرو بیٹے دا جڑا عالم دین ہے کوئی خادم ہے کوئی مؤذن ہے کوئی بڑا خطیب ہے انہیں پیار کرے کرو محبت کرے کرو اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب جے نال تو دنیا چ محبت ہوئے گی قیامت والے دن اللہ او دے نال ہی تو سبحان اللہ ہن میرے محبوب دی سیرت طیبہ 10 پارے میں تشکیل کر جڑے قرآن پڑھے ہوئے وعدہ کرو مسجد ہر روز اسی 10 پارے روز پڑھیا کرو اکڑا کرو انشاءاللہ آپ بھی کریں آدھا سے 12 تھوڑا جہاں مغرب تو بعد تھوڑا جہاں عشاء تو بعد تھوڑا جہاں زور تو بعد تھوڑا جہاں عصر تو بعد 2 رکوع اس ویلے 2 رکوع جڑے نہیں پڑھے ہوئے وہ قرآن دی زیارت ہی کر لیں وہ قرآن اکھر نہ لا لیں چوم لیں اللہ تعالی ثواب عطا سبحان اللہ یہ قرآن کی تو گواہی نہ دیں علماء آئے نا آپ کے جلسے ایک میں جملہ کہنے لگا دوسری سن لیں سارے دلی سن لیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا جنہاں نے قرآن کو نہیں لیا زندگی تے عمل نہیں کیتا جنہاں نے قرآن پڑھ کے بھلا دیتا جنہاں نے قرآن مجید نو روح گردانی کی تھی قیامت والے دن حضور استغاثہ دائر کریں گے یہ استغاثہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی انہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے حج نہیں کیتا انہوں نے عمرہ نہیں کیتا یہ استغاثہ نہیں ہوگا نبی اللہ کے دربار میں کیس درج کرائیں گے یا اللہ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ اتنے بس کا سارے اور علامہ اقبال بھی بڑی عجیب گل کر رہے ہیں قاری صاحب سنا دو بڑی عجیب گل کی ہر لہجہ ہے مومن ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان سبحان اللہ دو دیگا پکا لیا کرو مار دے اکثر بندے لندن گئے کوئی اٹھے اور ایک کہے کہ جدو پروگرام ہو گئے 2-3 دیگا میں پکاؤں یہ اپنے اکیلو سواب بچاؤں لوگ میاں چرسیاں نو کھلا دیتے ہیں تسی نمازیاں نو نہیں کھلا سکتے سبحان اللہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن
قرآن پڑھے میرے محبوب دی سیرت طیبہ آخری گل کرنا سیرت طیبہ پنڈ دے اندر کوئی بیمار ہوئے غریب ہوئے امیر ہوئے فقیر ہوئے بادشاہ ہوئے مسلمان ہوئے یا کافر ہوئے وہ تیمارداری کرے تو جانے سواب ہے مزاج ہی پوچھنا یہ تیرا کی حال ہے وہ اسی کی کرنا روزانہ پورا سٹن والی کافر ہے یہ کلمہ نہیں پڑھے روزانہ پورا جمع کر دیئے اتنا بڑا جلو جمع ہو جاتی ہے حضور گزرتے ہیں ظلمت سن دی آج کئی دن گزر چکے عورت نظر نہیں آ رہی پورا نہیں سن رہی حضور نے فرمایا صحابیوں مائی کدھر گئی یا رسول اللہ تے بیمار ہو گئی اچھا میں وہ تیمارداری واسطے جاؤں سبحان اللہ نہ جانا سبحان اللہ تے کہہ سبحان اللہ میں انہیں تیمارداری نہیں جاؤں گا سنا ہے وہ بیمار ہے لاچار ہے سر میں ازار ہے اس کو بدن کے اندر بخار ہے میں محمد کو پڑوسیوں سے پیار ہے اثر دی نماز ہوگی حضور نے صحابہ نماز لیا آجا بھی تم بھی آجا تم خود دروازے میں چلے تھوڑی دیر رہ گئی ہے تو 2 گھنٹے باقی ادھر بدیا کرسی پہ چڑھ بیٹھ 8 سال دے وہ نہیں اٹھنا میں کتنا اٹھ جاؤں سبحان اللہ بہت سبحان وہ بابا 90 دن لیا بھی 8 سال میں نہیں اٹھتا تسی پہنچے نہیں کون سی کہو پہنچ گیا چلو میرا پہ سرکار نے صحابہ کو نال لیا بوا کھڑکایا ادھر بچی نسی ہوئی آئی چھوٹی انہیں جب حضور نو بیکھیا صحابہ نو بیکھیا دوڑی اور دوڑ کے جا کے اپنی اماں بیمار کو کہنے لگی اماں قد جاء محمد و اصحابی اماں جدے تے روزانہ تو پورا پارٹی بھر کے سٹ دی ہے وہ بھی آ گیا تے اودا لشکر بھی آج تیرے دروازے تے کھڑا ہے آج خیر نظر نہیں آ رہی آج بدلہ لیا جائے گا جدوں اجازت مل گئی پارے دی طرح تڑپ رہی ہے حضور نے فرمایا اماں پریشان ہون دی ضرورت نہیں میں دغا لئی نہیں آیا میں دعا نہیں آیا میں جفا لئی نہیں آیا میں تیرے نال وفا کرن لئی آیا تو اپنا کم کیتا میں اپنا کم کراں گا میرا کم کی ہے وما ارسلناک پڑھو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جدو حضور نے بیان کر لیا میرے آقا نے فرمایا اماں پانی دی ضرورت ہے میں پانی لیا دے ماں پیسے دی ضرورت ہے میں انتظام کر دے ماں کوئی ہانڈی لئی سبزی گوشت چاہیے میں تیرا انتظام کر دینا ہاں تیرے گھر پانی بھرن والا کوئی نے میں آپ کڑا بھر کے دے ابھی میں کاری صاحب میرپور پٹھورو یہ میں کیا ہوں سجاول کے اندر یہ اورنگزیب کا جو باپ ہے نا جہانگیر کیا کرتا جہانگیر جس نے شاہی مسجد بنائی وہ اورنگزیب کا اس کے باپ کا نام شاہ جہاں اس نے سجاول کے اندر بہت بڑی مسجد بنائی ہے جس طرح شاہی مسجد ہے اس مسجد کو بنے ہوئے 500 سال گزر چکے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پانی دے پرے کڑے پیسے تامے کڑے تو گل کر رہے پانی دے کڑے پرے نہ پیادہ پیاس میں جس مسافر نے آگے مسجد دیکھ وہ پانی بھی گزر سرکار نے کہا ماں اگر تیرے گھر دے اندر جھاڑو دین والا کوئی نہیں میں جھاڑو لگا دینا سبحان اللہ دیکھو تسی یہ نہ کام کرنا کیونکہ ساڑھے اندر تکبر بڑا ہے غرور بڑا ہے اور میں اللہ کہتے ہیں بکری میں کرتی ہے تو یہ کہ بوٹی بوٹی ہو جائے ہڈیاں بھی ٹکڑے کر دیتے ہیں جاگ رہے ہو سو رہے پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب لکھی پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب لکھی وچ کنڈیاں رڑ دے گلاب دولت تے مان نہ کر بدے سڑکاں تے رڑ دے نواب سبحان اللہ 70,000 فرشتہ توڑ گئی دعا کرے سبحان اللہ اور میں دو کے اللہ حضرت قاری صاحب کہتے جب جانا ہے بیمار کے پاس شاپر لے کے جانا ہے وہ
وہ دریا ہو یا کوئی جوس ہو یا کوئی سیب ہو یا کوئی کیلے ہو خالی ہاتھ نہیں آنا 4 کیلے لے لو 5 لے لو کوئی گل تو بسکٹاں دے 2 پیکٹ لے لو ایک تو شاپر لے کر جانا ہے اور دوسرا جب بیمار دے کول جانا ہے تے او دی طبیعت نو دیکھ کے تسی فوراً یہ کہنا کہ بھائی صاحب میرے بزرگو اے کوئی بیماری ہے یار فلانے نو شفا ہو گئی فلانے نو شفا ہو گئی فلانے وہ تم والے بڑیاں خوشیاں ویکھنیاں نے یار تیری بڑی عمر ہے حضور نے فرمایا تیرے جملے نال موت تو نہیں بچ سکتا لیکن تیرا بھرا تے خوش ہو جائے گا سبحان اللہ ساڈے ہاں کی عورتوں کو چھپ جاتی ہے جدوں بیمار ایک رات کے اندر یہ نہ کمزور ہو گئی ہڈیاں باہر آ گئی راکے کا پیلا ہو گیا مینوں تے یہ لگتا جی میں کینسر ہو گیا لوگ نہیں مرنا تھا نہیں مریا تھا آپ ہی ابھی بھی اسپری کرو تھی سبحان اللہ کہو سبحان اللہ تسلی دوست کہانی صاحب میں ایک جملہ اور کہنے لگا جب بیمار کی بیمار خوشی کرتی ہے اس سے اپنے لیے دعا کرو حضور نے فرمایا اس کی دعا پر فرشتے آمین پڑھتے ہیں سبحان اللہ چوتھی گل بھی سنا دینا نذیر احمد چوتھی گل ہے کہ بیمار دے بہت زیادہ دیر نہیں رہنا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ بیمار کے پاس زیادہ دیر مقابل بیمار کے پاس زیادہ دیر 5 منٹ 7 منٹاں تو زیادہ نہیں بیٹھنا اپنے لیے دعا کرو فرشتے تہاڈے لیے دعا کرا رہے ہیں پھر او دا تسی دل بھی خوش کرتا ہے یہ کڑی بیماری ہے یار زیادہ نہیں بیٹھنا ایک بندہ بیمار بولے پونا گھنٹہ بیٹھا ہے کتنا وقت پونے گھنٹے تو بعد کہنے لگا کوئی خدمت سبحان اللہ میں تھوڑا علاج کر دیتا جان چھٹ ٹبرا دے ٹبر لے کے بھی نہ اس بیمار دے گھر جائے اگلے نو اپنی مصیبت پئی ہے تو انہوں اپنے کول چھڈنا بحث بھی کرن گے کسٹرڈ نہیں دیتا ہے انہوں نے گاجرا کا حلوہ ہی کوئی وہ مرن لگا تو گاجرا دے حلوے کی لوڑ نہیں سرکار نے جب تیمارداری کر لئی انہیں کیا جھاڑو بعد دینا پہلا توحید دا جھاڑو چلا کہ میرا شرک و بدعت صفا کر دے میرے اندر جھاڑو کلمے والا توحید والا جھاڑو چلا دے شرک بدعت جتنے گناہ ہوئے میں سارے مٹ جان جب سرکار نے جھاڑو دی گل کی تھی کہنے لگی سونیا میں نو کلمہ پڑھا دے جب کلمہ پڑھ لیا میں پوچھے اماں تیری کی حالت ہے کہنے لگی میری قسمت کنواں پیاسے دے کول آ گیا ڈاکٹر مریض دے کول آ گیا کنواں پیاسے دے کول آ گیا میرا مقدر میرا نصیبہ ایک منٹ پہلا جہنم دے کنارے تے کھڑی ہے دوسرے منٹ دے اندر جنتی بن گئی صحابی اب اگر میرا محبوب تیمارداری نہ کرن جاندا یہ کتے جاندے انہیں جہنم وچ جانا سی میں کہ مائی ہور سنا انہیں کیا کی سنا ماں ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غمزدہ گیا تشنہ کام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت و عافیت کا پیام آ گیا دل کو لذت ملی چشم پرنم ہوئی دو جہاں آگے عالم وجد میں زبد صدقے ہوا ہوش قربان ہوئے قبلی والے کر لبے جو نام 60 منٹ ہو گئے دعا کرو کر لی میں بیمار چکر آ رہے تھے سارا دن بیمار سے سب ساتھیاں نے کیا بہت بھی کرو جل سکتا حتیٰ کہ میرا ڈرائیور بھی کہنے لگا رہے تو ساری رات دنیا تو کام رہی ساری رات جب چلے نا بکر سے اور 18,000 تو لے کے 20 کلومیٹر تک کھڑے کہ بول کر نہیں نہ جانا دعا کرو اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھیں کرونا لگی ہے اللہ تعالیٰ علماء کی قرآن کی مسجد کے خاتم کا احترام کرنے کی توفیق
نوح علیہ السلام سے ملے رہے سپیکر ہے قاری صاحب بنا نہیں سمجھے نوح علیہ السلام سے ملے کرتے وہ بڑا عادت نے ملے مسجد دیکھو کتنی شاندار بڑی ہے گیٹ کتنا شاندار بڑا ہے لاؤڈ سپیکر دیکھو یا اللہ بیمار کو شفا پریشانیاں دور صحت و عافیت برکات یا اللہ جو دل کے مریض ہیں آنکھوں کے مریض ہیں بدن کے مریض ہیں شفا کرونا وبا ہے بلا ہے عذاب ہے تیری راضی اس خفیہ دشمن سے ہماری حفاظت فوت ہو چکے ہیں حاجی شوکت صاحب بیمار ہیں اللہ کو شفا کاملہ عاجلہ اور جتنے گاؤں میں بیمار ہیں مرد ہیں یا عورتیں ہیں بچے ہیں سب کچھ اللہ اس محفل کی برکت سے اور شفا کاملہ عاجلہ کہ تیرے محبوب کے یا اللہ یاد میں محفل رکھی ہے تیرے محبوب کی سیرت اور صورت پر یہ محفل ہے یا اللہ خالص اللہ تیری رضا کے لیے رکھی گئی کوئی دنیاوی لالچ نہ مانے اللہ ہماری اس محفل کی برکت سے اس مجلس میں جو دل کے مریض ہیں آنکھوں کے مریض ہیں بدن کے مریض ہیں اللہ شفا کاملہ یا اللہ زندگی ایسی عطا فرمائے ایک ہاتھ میں تیرا قرآن دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی کا فرمان دل میں سے ابا اہل بیت کی قدر و شان نکلتی جان ہماری زبان تیرا قرآن ہو تیرے محبوب کے روزے کی غلطیاں یا اللہ جب وقت موت قریب ہو نقشہ عجیب ہو سامنے روزہ حبیب ہو اور زبان پر کلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کوئی